جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ آج ڈاکٹر سلیم اختر اور ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، ان دونوں تاریخ کے ساتھ ساتھ کلید اردو کے پاس پیپرز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہی تین کتب ہی صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو پورے اردو ادب پر آپ کی دسترس ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ تو آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے دشت۔ دشت کا مطلب ہوتا ہے صحرا، جنگل یا ویرانہ۔ دشت کے متعلق مومن خان مومن کا ایک خوبصورت شعر ہے، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور۔ سر آپ کا مائک شاید آف ہو گیا ہے، باہر چلی گئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی معروضی ہے دشت۔ دشت کے معنی ہے صحرا، جنگل، ویرانہ، بیاباں۔ مومن خان مومن کا ایک شعر ہے، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ تو عشاق حالت جنون میں سوئے دشت کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ جنون کی کیفیت جب بڑھ جاتی ہے، موسم بہار کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی دیوانے ویرانوں، بیابانوں اور صحراؤں کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس پر کل تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فصل گل میں عشاق کا جنون بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میڈم صاحبہ۔ چوتھی معروضی ہے، جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ بالکل کلیئر ہے سر، ماشاءاللہ جی۔ بہترین آواز۔ استاد طبع۔ استاد طبع، استاد طبع کا مطلب ہوتا ہے فطرت یا جبلت۔ میر تقی میر کا ایک خوبصورت شعر ہے چمن اور بہار کے موضوع پر، چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم بادو باراں ہے۔ تو چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ ایک سفر نامہ ہے جو کہ ابن انشا نے لکھا تھا۔ تھوڑی سی ابن انشا کے متعلق معلومات۔ ابن انشا کا اصل نام تھا شیر محمد خان۔ انہوں نے جامعہ پنجاب سے اپنی تعلیم حاصل کی اور ان کے مشہور سفر نامے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یونیسکو کے مشیر تھے۔ یونیسکو جو ایک عالمی ادارہ ہے، یو این او کا جو آرگن ہے جو کلچرل اور ہیریٹیج پر، یونیسکو، یہ اس کے مشیر تھے۔ تو اس مشیر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کیا، جن میں ایک چین بھی تھا۔ یہ غالباً 1960s میں ایک وفد کے ساتھ چائنا گئے تھے۔ تو یہ شاعر بھی اچھے تھے۔ اس بستی کے کوچے میں چاند نگر اور دل وحشی، یہ ان کے شعری مجموعے تھے۔ اور ان کے جو میرے خیال میں ان کے 5 سفر نامے ہیں، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے،
ابن बतूता के ताक़ुब में चलते हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। ये इनके सफरनामे हैं। और आपसे क्या पर्दा खुमार गंदम, ये इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। तो इनका इंतकाल भी लंदन में हुआ था। नून मीम राशिद की तरह इनका इंतकाल भी लंदन में हुआ था 1978 में। 11 जनवरी 1978 को इनका लंदन में इंतकाल हुआ था। तो बाद अज मर्ग इनको सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। तो आज भी इनके मद्दाह इनको याद करते हैं। और इनकी जो मशहूर नज़्म है इंशा जी उठो अब कूच करो, बड़ी खूबसूरत नज़्म है। तो इब्न इंशा के 5 सफरनामे हैं, वो आपको आने चाहिए, जुबानी आने चाहिए। उसके बाद है बुलबुल। बुलबुल को उर्दू शायरी में मुज़क्कर और दबिस्तान दहली वाले इसको मुअन्नस बांधते हैं। जैसे इकबाल ने तो कहा था कि बुलबुल चहक रहा था रियाज रसूल में, लेकिन मीर और गालिब ने बुलबुल को मुअन्नस बांधा है। मीर कहते हैं गुलशन में आग लग रही थी रंग गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे। तो इसमें बुलबुल पुकारी यानी बुलबुल मुअन्नस उन्होंने बांधा है। गालिब कहते हैं मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया। दबिस्तां कहते हैं मकतब फिक्र को, स्कूल को। बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। तो इसमें शायराना ताल्ली भी है कि गालिब कहते हैं कि जैसे बच्चे मदरसे में खामोश होते हैं, क्लास में खामोश होते हैं, लेकिन जैसे ही उस्ताद कमरे में आता है तो जोर जोर से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो गालिब कहते हैं कि बुलबुल का नाला और फरियाद तो बड़ा मशहूर है, लेकिन जब मैं अपने नाले और फरियाद लेकर गया तो तमाम बुलबुलों ने मुझे अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया। तो यहाँ बुलबुल से मुराद शायर भी हो सकता है और गजल खां से मुराद उनकी शायरी। बरसात। बरसात जो है ये हिज्र का इस्तारा है। अस्सलाम वालेकुम। और बेटा क्या हाल है, खैरियत है जी? बांधे हुए? अच्छा बेटा मैं ठीक है बेटा। जी तो अब हमारा हिस्सा है मुसलमानान पाक व हिंद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया का। साबरा से एक तमसील है। मैडम साहब मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर बिल्कुल क्लियर है। जी सबरस के मुतालिक और इसकी पूरी दास्तान पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं कि सबरस एक तमसील है। तमसील क्या होता है? तमसील के मुजर्रद को मुजस्सम बनाना। मुजर्रद मुजर्रद कहते हैं ऐसी चीज के जिसका वजूद ना हो, जैसे खुशी है, उम्मीद है, नजर है। और इनका कोई उम्मीद नहीं है, खुशबू है, लेकिन जब कोई मुसन्निफ या कोई शायर इनको वजूद अता कर देता है और वो इंसानों की तरह बातें करने लगते हैं, तो फिर उस कैफियत को कहा जाता है तमसील निगारी। तमसील निगारी में जो बेहतरीन इसके निशानात मिलते हैं वो नहरंग ख्याल में मिलते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन में तमसील निगारी बहुत ज़्यादा है। तो तमसील का मतलब होता है मुजर्रद को मुजस्सम बनाना, यानी किसी गैर मादी चीज को मादी बनाकर पेश करना, ऐसी चीज को वजूद अता करना कि जिसका वजूद ना हो और वो इंसानों की तरह बोलने लगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है कि सबरस का दूसरा नाम क्या है? किस्सा हुस्न दिल। ये सबरस का दूसरा नाम है।
جی سابرس کا دوسرا نام ہے قصہ حسن و دل. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اور ملا وجی نے وہ جو فتح نیشا پوری کی دستور الاشاق اور قصہ حسن و دل تھا اس سے جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا. اس کے متعلق بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. سابرس کی لسانی اہمیت ہے. یہ آج سے 350 سال پہلے لکھی جانے والی داستان ہے، تو اس میں عربی اور دکنی الفاظ کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا تھا، تو یہ اس کی لسانی اہمیت بھی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایہام گوئی پر. ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا. تو یہ ایک صنعت کلام ہے، شاعری کی ایک صنعت ہے. ایک شاعر کلام میں دو ایسے الفاظ لاتا ہے، ایک ایسا الفاظ لاتا ہے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہیں. یہ ذو معنی صنعت ہے. تو ایک لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک قریب کے معنی ہوتے ہیں اور ایک بعید کے معنی ہوتے ہیں. تو شاعر کی جو مراد ہوتی ہے وہ بعید کے معنی ہوتے ہیں. تو جیسے شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے. اب اس میں جو لفظ خدا خدا کر کے ہے وہ ایہام ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت کر کے، دوسرا بڑی مشکل سے. اچھا، مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو ایہام گوئی ہے یہ ہندی دوہوں کے اثر سے اردو میں آئی ہے. اور پھر شمس الرحمن فاروقی نے ایہام کی 3 اقسام بتائی ہیں: ایہام خالص، ایہام پیچیدہ. ایہام خالص میں ایک لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایہام پیچیدہ میں ایک لفظ کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. اچھا، ایہام مساوات میں ایک لفظ کے 2 معنی تو ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شاعر کی مراد کون سے معنی ہے. تو ایک اور لفظ ہوتا ہے ابہام. ایک ہے ایہام اور ایک ہے ابہام. ابہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو معنی کا جو ابلاغ ہے وہ ٹھیک نہ ہو، یعنی ایک شخص گفتگو کرے اور دوسرا صحیح معنی اس کا نہ سمجھ سکے. اس کو ابہام کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نون میم راشد کے کلام میں ابہام پایا جاتا ہے. اچھا، تو یہ ایہام گوئی کی تحریک اردو کی سب سے پہلی باقاعدہ تحریک تھی اور یہ تقریباً 1725 سے 1745 تک رہی تھی. 1720 میں ولی دکنی کا دیوان آیا تھا، تو اس دیوان کے شمالی ہند میں پہنچنے کے بعد پھر اردو ادب میں ایہام گوئی کی تحریک شروع ہو گئی تھی. وہ کیوں شروع ہوئی؟ وہ محمد شاہی روش کی وجہ سے، درباری سازشوں کی وجہ سے اور ان باقی چیزوں کی وجہ سے پھر یہ شروع ہو گئی تھی. جی سر. اکبر الہ آبادی کے کلام کی سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ کلام کا سب سے نمایاں رنگ. اچھا، تو ذرا تھوڑا سا یہ بتا، تحریک تقریباً 25 سال تک یا 20 سے 25 سال تک، 1745 تک، یہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں شروع. محمد شاہ رنگیلا جن کا اصل نام روشن اختر تھا. محمد شاہ رنگیلا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد شاہ رنگیلا یہ مغل حکمران تھا اور 1719 سے 1748 تک یہ تخت پر بیٹھا رہا. اس کا اصل نام تو روشن اختر تھا، لیکن اس نے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب اختیار کیا اور رنگیلا اس کی عرفیت تھی. یہ ایک سائیکو کیس تھا، اپنے زمانے کا یہ ایک سائیکو کیس تھا. یہ بڑا رنگیلا اور عیش کوش انسان تھا. اس کی طبیعت بڑی غیر متوازن تھی.
یہ 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا اور قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں مبتلا رہتا تھا. یہ اکثر بے لباس ہو کر دربار میں آتا اور درباریوں کو بھی اپنے لباس اتارنے کا حکم دے دیتا. میری آواز آ رہی ہے میڈم صاحبہ؟ جی سر بالکل آ رہی ہے، بادام کھانے کی بھی آ رہی ہے. ہاں یہ میں وہ واقعی بادام ہے، زردہ بادام کھا رہا ہوں. اچھا تو اس کے بعد یہ کیا کرتا، یہ کھڑے کھڑے کسی کو وزیر اعظم بنا دیتا اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتا. اور دلی کے وزراء اور فضلاء جو ہے نا وہ اس کی تعریف کرتے تھے. اچھا کبھی کبھی جو ہے نا یہ خود بھی زنانہ لباس پہن کر آتا اور سارے درباریوں کو حکم دیتا کہ کل آپ نے زنانہ لباس پہن کر آنا ہے اور پاؤں میں گھنگرو پہن کر آنے ہیں. اچھا کبھی یہ کہتا کہ جتنے بھی جیل کے اندر قیدی موجود ہیں سب کو رہا کر دیں اور جو بازار میں بادام لے رہے ہیں ان کو پکڑ کے دوبارہ جیل میں ڈال دیں. تو یہ روزانہ کسی کو شاہی خلعت عطا کر دیتا، کسی کو کوئی عہدہ عطا کر دیتا. کہتے ہیں کہ اس کے دربار میں ایک گھوڑا بھی رہتا تھا، وہ گھوڑا اس کا درباری تھا، وہ بھی شاہی لباس پہنتا تھا. نہیں کل بنا اور یہ اور سب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وہ قاضی تھا نا، شہر کا جو کوتوال تھا، قاضی تھا، چیف جسٹس تھا، یہ اسے کہتا کہ تم شراب سے وضو کرو. تو یہ اس نے کہا تھا ہنوز دلی دور راستے، اور جب نادر شاہ درانی نے حملہ کیا تھا نا تو 1748 کو ان کا انتقال ہوا تھا. جی میڈم صاحب آگے پڑھیں. جی سر، اکبر الہ آبادی کے کلام کی نمایاں خوبی ہے، نمایاں رنگ ہے غزل، حجم نگاری، مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت، مغربی معاشرت کی حمایت. جی آپ مخالفت سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے مغربی تقلید کی جو ہے نا وہ مخالفت کی تھی. ان کا سر سید احمد خان سے اختلاف بھی یہی تھا کہ وہ مغربی تہذیب کو پسند کرتے تھے اور یہ مشرقی تہذیب کو پسند کرتے تھے. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس جہاں ہے محمد علی جناح. 23 مارچ اچھا 1940 تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکبر الہ آبادی جو ہے یہ مغربی معاشرت کی قرآن تقلید کی مخالفت کرتے تھے، مغربی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے تھے. یہ خود بھی جسٹس تھے اور ان کا بیٹا بھی لندن میں جو ہے نا بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرتا رہا تھا. تو یہ مغربی تقلید یا مغربی معاشرت یا مغربی تہذیب کی مخالفت کرتے تھے. جیسے اقبال بھی جو ہے نا وہ مغربی تقلید کی مخالفت کرتے تھے، تعلیم کی نہیں. اچھا جی نیکسٹ مروزی ہے کہ جسٹس شاہ دین ہمایوں جو کہ اقبال کے دوست بھی تھے، ان کے ایک فرزند تھے میاں بشیر احمد، زار ان کا تخلص تھا. آکسفورڈ سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تھا اور پھر جب ان کے والد جسٹس شاہ دین ہمایوں کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا ان کی یاد میں، رسالہ ہمایوں 1922 میں جاری کیا تھا اور پھر یہ 1956 تک باقاعدگی سے جو ہے نا یہ جاری ہوتا رہا تھا. اور اقبال کو بھی یہ رسالہ پسند تھا. اس رسالے کے اوپر ایک بڑا مشہور شعر بھی کندہ تھا کہ دوڑو زمانہ قیامت کی چال چل گیا. تو انہوں نے 1940 میں 23 مارچ 1940 میں جب مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، وہاں پر قرارداد پاکستان پیش ہوئی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت یہ ایک نظم لکھی تھی
मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिनाह, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिनाह, सद शुक्र फिर है गरम, सद शुक्र फिर है घर में सफर अपना कारवां, और मेरे कारवां है मोहम्मद अली जिनाह। तो ये वही बशीर अहमद जार थे। जी आगे। फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पीरे पीरे मुर्गे तखय्युल की जी रसाई मैं का पढ़ देता हूँ, बुझाई परे। मैं आपको जी सर। मैं ये शेर पढ़ देता हूँ। ये शेर जो है ये इकबाल की मशहूर जमाना नज्म है मिर्जा गालिब। तो गालिब के उन्वान से एक नज्म उन्होंने लिखी है बांगे दरा में। तो ये उस नज्म का पहला शेर है। फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मुर्गे तखय्युल की रसाई ता कुजा। यानी आप सबको पता है कि जो गालिब का तखय्युल है वो बुलंदतर तखय्युल था। तो इकबाल गालिब के तखय्युल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने ये देखना हो कि इंसानी फिक्र की पहुंच कहाँ तक है तो वो कलाम गालिब को पढ़ ले। जी नेक्स्ट। ये शायद सर वो मेमूना जो है वो लिंक रॉन्ग ज्वाइन करके बैठी हैं, इसी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ लॉबी भी शो नहीं हो रही, मैंने उन्हें बता दी है। जी बहुत अच्छा थी, आप बेचारी परेशान थी। फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती सर ये हो गई है। नेक्स्ट। नहर पर चल रही है पन चक्की, उनकी पूरी है काम की पुक्की। कवे है सब कवे देखे भाले, कवे हैं सब भी सब काली देखे पर भाले, भी चोंच भी काली पर भी काले, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये जो बच्चों के शायर थे ना इस्माइल मिरहट्टी, ये उनकी बड़ी मशहूर नज्म है पंचक्की। और इसी नज्म अगर वो पूछे ना कि बच्चों के शायर किसे कहते हैं, तो आपने कहना है कि इस्माइल मिरहट्टी बच्चों के शायर हैं। तो अगर वो पूछें कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज्में लिखी हैं, चंद अशार सुनाए, तो आप उनको ये शेर भी सुना सकते हैं। इल्म सीखो सबक पढ़ो बच्चों, इल्म सीखो सबक पढ़ो बच्चों, और आगे चलो बढ़ो बच्चों, खेलने कूदने का मत लो नाम, काम जब तक के ना हो जाए तमाम। तो आपने इस्माइल मिरटी का एक शेर भी बच्चों के हवाले से याद करना है। जी आगे पढ़ें जी। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। कलकत्ते की तारीफ किसने की है? हाँ जी, कोलकाता जो शहर था ना वो गालिब को बहुत ज्यादा पसंद था। गालिब जो है बुनियादी तौर पर पहले आगरा में रहते थे, फिर शादी होने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, और पेंशन के सिलसिले में ये कोलकाता आए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है ना दिल्ली को छोड़ के कलकत्ता को न्यू कैपिटल बना लिया था। तो ये वहां पर चले गए थे, और कहते हैं पेंशन की वजह से ये तकरीबन मेरे ख्याल में 20 फरवरी 1827 से यकम अक्टूबर 1828 तक जो है ये कलकत्ता में रहे थे। और इन्होंने एक खूबसूरत गजल लिखी थी कलकत्ते पर। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय, वो सब्ज़ार हाय मुतर्रा के बेगजब, वो नाजनी बुताने खुदारा के हाय हाय, वो मेवा हाय ताज़ा शीरी के वाह वाह, वो बादा हाय नाब गवारा के हाय हाय। जी नेक्स्ट पढ़ें जी। हर संगरेजा नूर से दुरे खुश आब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफताब था। तशबीहों जी की ये तादाद। तो आप सबको पता है, ये मरसिए का एक शेर है। मीर अनीस कहते हैं कि दरियाए फरात के अंदर जो कंकर पड़े हुए थे वो कीमती मोतियों की तरह चमक रहे थे, दुरे खुशाब कीमती मोतियों की तरह चमक रहे थे। और दरियाए फरात की जो लहरें थीं
वो किरण जैसी दिखाई दे रही थी, और वो जो दरिया के अंदर भंवर था वो आफताब की मानद दिखाई दे रहा था। तो इसमें 3 तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं कि कंकर को हीरों से, किरण को लहरों से, और भंवर को आफताब से। जी ताले नेक्स्ट से जी। किसे थी ऐसी उम्मीद, निकला है किधर से आज खुर्शीद। इल्म बयान जी की कौन सी सूरत है? जबरदस्त शेर है ये गुलजार नसीम, जो पंडित दिया शंकर नसीम की मसनवी है ना, गुलजार नसीम, ये उस मसनवी का एक शेर है। ताले ताले कहते हैं वैसे उभरने वाले को, तुलू होने वाले को, पैदा होने वाले बच्चे को। ये जो जिसको जन्म कुंडली कहते हैं ना, जैसे ही हिंदू में जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो फिर वो जो नजूमी या आतशी होते हैं वो सियारों की चाल और सितारों की चाल को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो कहते हैं कि दिया शंकर नसीम कहते हैं कि ये जो खुर्शीद निकला है ना, वो किसे खबर थी कि ये खुर्शीद बड़ा होकर खुर्शीद बनेगा। तो यहाँ पर खुर्शीद इस्तियारा इस्तेमाल हुआ है। तो खुर्शीद मुस्तार मिन ऊ है, और मुस्तार लहू महबूब है। महबूब को जो है वो खुर्शीद कहा गया है। तो मुस्तार लहू महबूब है, मुस्तार मिन ऊ खुर्शीद है। अब खुर्शीद और महबूब में जो मुश्तरक सिफत है उसको वजह जामा कहा जाता है। वजह जामिया, वजह जामिया ये लफ्ज होता है। अक्सर लोग इसको वजह जामे बोलते हैं, जबकि दुरुस्त तलफ़ुज़ है वजह जामिया। तो वजह जामिया इसमें खूबसूरती है। तो इल्म बयान की रूह से ये इस्तियारा है। आगे मैडम साहबा। हर जख्म दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। जी इल्म बयान ये शेर फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसकी जो पहली गजल है मीर तकी मीर की, उसका ये तीसरा शेर है। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहा गरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। हर जख्म जिगर दावर माशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। तो यहाँ पर दावर माशर ये किनायतन परवरदिगार आलम को कहा गया है, अल्लाह ताला को कहा गया है, तो इसमें किनाया है। वैसे दावर माशर पर सजदाए अहमद नदीम कासमी का भी एक खूबसूरत शेर है। दावर माशर मुझे तेरी कसम, दावर माशर मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। और तू मेरा नामा अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। तो दावर माशर ये किनायतन इस्तेमाल हुआ है। आगे जी। सजदाए शुक्र में है शाखे समरदार, हर एक देख कर बागे जहां में कर्मे अज़वजल। सनद बतानी जी है। अज़्ज़ा वजल, ये मोहसिन काकोरवी का कसीदा लामिया है। एक नातिया कसीदा और लामिया कसीदा लामिया है। तो कसीदा लामिया वो होता है कि जिसके हर शेर के आखिर में लाम आए। जैसे ये देखें अज़्ज़ा वजल, इसके आखिर में लाम आ रहा है। तो शायर जो है वो टहनियों के झुकने की एक शायराना वजह बयान कर रहा है कि ये जो शाखे समरदार हैं ये सजदा शुक्र की वजह से झुकी हुई हैं। तो हालांकि टहनियों का झुकना तो फितरी बात है, मगर शायर ने अपने शायराना तखय्युल से एक नई तवज्जो पेश की है कि ये अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी की वजह से झुकी हुई है। जी नेक्स्ट। रिंद खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, रिंदे तुझको खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, ये बड़ी मशहूर जमाना गजल है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की, उसका पहला शेर है। रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। अब इसमें पराई और अपनी, रिंद और जाहिद, ये जो है ना दो सनत तजाद के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। जो जी आगे आके मैम। न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो जवानी देखी। सर इस शेर में मिस्टेक। मैम
یہ ربائی ہے میر انیس کی، یہ غلط لکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ میر جی سر۔ انیس کی یہ ربائی میں نے زبانی یاد کی تھی 2015 میں جب انٹرویو کے لیے۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز نہیں، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو یہ دراصل میر انیس کی ربائی ہے۔ اس میں اب تضاد دیکھتے ہیں، کتنے الفاظ میں تضاد ہے۔ ہر چیز یہاں کی آنی جانی، پہلے تو دیکھیں آنی اور جانی، ایک یہ ہو گیا، آ اور جا دو یہ ہو گئے، بڑھاپا اور جوانی تین یہ ہو گئے، آئے اور جائے چار یہ ہو گئے۔ اگر پوری ربائی دیتے ہیں تو اس کا جواب چار ہوگا۔ اگر یہ صرف ایک شعر دیتے ہیں، اس ایک شعر کو ہم دیکھتے ہیں، آ جا، آئے جائے، جوانی بڑھاپا۔ اگر صرف یہ ایک شعر دے دیں تو اس میں میرے خیال میں تین ہیں، ویسے چار ہیں۔ میم اس کا جواب کیا ہے؟ سر تین ہی ہے اس کا۔ ہاں جی، اس آئے شعر میں جائے۔ تین ہے جی سر۔ جی، اس شعر میں تو تین ہے، لیکن اگر پوری ربائی اگر دے دیں تو اس میں پھر چار ہو جائیں گی نا، وہ آنی اور جانی بھی ساتھ ہو جائے گا نا۔ جی سر۔ جی کبھی نیکسٹ پڑھیے۔ لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے۔ جی یہ انور مسعود کا ایک شعر ہے جو کہ ان کے شعری مجموعے غنچہ پھر لگا کھلنے سے لیا گیا ہے، اور اس کتے کا عنوان ہے ثابت قدم۔ یہ ثابت قدم کتے سے ایک شعر لیا گیا ہے۔ کبھی نہ زیر کیا نقطہ ہے بالا کو، ہمیں پسند نہیں آیا کہ تو کو یوں کرتے۔ کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ یہ انہوں نے تضمین کی ہے خواجہ حیدر علی آتش کے ایک مصرے کی، گرہ لگائی ہے، تضمین کی ہے، اس کے اندر ایک مصرع جوڑا ہے، پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اصل شعر تو یہ تھا، لیکن پھر انور مسعود نے جو ہے وہ انہوں نے تضمین کے طور پر زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے ایک تضمین باندھی ہے۔ تو انور مسعود اس نے کا ایک انٹرویو میں مطلب ہی تو کہا تھا، حیدر علی آتش کی غزل کا بڑا خوبصورت ہے۔ یہ یس، آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ اچھا، تو انور مسعود نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، جو کہ فارسی کے استاد تھے، پنجابی شاعر تھے بہت شاندار عصر حاضر کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی گورا درخواست لے کر میرے پاس آئے، اردو میں لکھا ہوا فارم لے کر میرے پاس آئے اور کہے کہ جناب یہ مجھے فل کر دیں۔ تو کبھی نہ زیر کیا نقطہ ہے بالا کو، ہمیں پسند نہ آیا کہ تو کو یوں کرتے۔ واہ، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو یہ انور مسعود کا ایک قطعہ ہے، یہ تضمین کا شعر ہے، اور اس قطعے کا عنوان ہے ثابت قدم، غنچہ پھر لگا کھلنے۔ آگے جی۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ فلاحت کا مفہوم۔ جی یہ مسدس حالی کا شعر ہے۔ شعر تو اس طرح ہے کہ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہاں جی، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ تو فلاحت کا مطلب کھیتی باڑی ہوتا ہے، اور یہاں جی آگے۔ اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خونے جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری کے جی معنی۔ یہ جو ہے نا، یہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے، شاعر بانگ درا میں ہے، یہ اس کا شعر ہے، غالباً کوئی چھٹا ساتواں شعر ہے یہ۔ اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے پاتی ہے جو سخنوری۔
اس سخنوری کا مطلب ہوتا ہے شاعری. اقبال کہتے ہیں کہ جس شاعری کے اندر خون جگر ہوتا ہے، یعنی جس فن اور شاعری میں خون جگر ہوتا ہے تو وہ شاعری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جی یہ آپ کو عرصہ پتہ ہے یہ تو مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، اور یہ زمیندار اخبار کی پیشانی پہ کندہ رہتا تھا. میڈم کافی ہے، آپ نے پھر وہ پڑھانا بھی ہے تو چار آج یہ لڑکے ہیں. 65% کافی ہیں. تو اب جو ہے وہ آپ اپنا جنرل نالج سٹارٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے سر. جی سب سے پہلی معروضی ہے ہماری، تاج محل کا رنگ زرد ہو رہا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ گیس کی وجہ سے. اب تاج محل بنوایا تھا شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے لیے، اور یہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے. اس علاقے میں جو ہے بہت زیادہ فضائی آلودگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے اس میں تیزابیت ہوتی ہے، یہ چیزوں کو پیلا کر دیتی ہے. اس گیس کا رنگ بھی زرد ہے. اب بھارت کی حکومت نے 2 یعنی ہوا کو صاف کرنے والے سسٹم لگوائے ہیں، لیکن اس کا رنگ جو ہے ہلکا سا پیلا ہو گیا ہے. اب جو تاج محل ہے اس کا نقشہ جو ہے عیسیٰ شیرازی نے تیار کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے خود کیا تھا. 25 سال میں یہ عمارت مکمل ہوئی تھی اور 4.5 کروڑ روپے اس پر لگے تھے. تقریباً 20,000 سے زائد مزدوروں اور معماروں نے اس کو تعمیر کروایا. خوبصورت بجی کاری کا نمونہ ہے، خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف قرآن پاک کی آیات ہیں اور سنگ سرخ سے بنی ہوئی ہے، اور یہ پیلی ہو رہی ہے، وجہ صرف ہے فضائی آلودگی. اگلا ہے فوریسٹ ڈے مارچ 21. فوریسٹ ڈے کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ ہم سسٹینیبل یعنی ایسے ذرائع استعمال کریں جن کی ہم بحالی کر سکیں، یا فضا یا کائنات کو یا زمین کو یہ آلودہ نہ کریں. تو فوریسٹ ڈے کا تھیم جنگلوں کی حفاظت، یعنی اس ماحول کی، اس فضا کی، اس کو صاف رکھنا اور اس کے لیے جنگلات کو لگانا. اور 2022 میں اس کا تھیم تھا فوریسٹ اینڈ سسٹینیبل پروڈکشن اینڈ کنزپشن، یعنی ہم سسٹینیبل گولز رکھیں اور انہیں کو استعمال کریں. ان دی لائن آف فائر کتاب ہے پرویز مشرف کی، یہ ہے آبیتی ان دی لائن آف فائر، اور یہ پرویز مشرف کی زندگی کی کہانی ہے. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ میرے والدین جو ہیں وہ انڈیا سے پاکستان آئے تو اتنے لاکھ تھے ان کے پاس، اور میرا سلسلہ نسب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور میں نے فلاں جو جنگ ہے اس میں حصہ لیا ہے. اس کا اردو ایڈیشن بھی آ رہا ہے جس کا اردو ترجمہ ہے سب کے لیے پاکستان کے نام سے. اگلا سوال ہے پہلا پاکستانی جسے گریمی ایوارڈ ملا. تو گریمی ایوارڈ ایک لڑکی کو ملا تھا جس کا نام تھا عروج آفتاب. یہ گلوکارہ تھی، انہوں نے ایک گانا بنایا تھا، انہیں یعنی ایوارڈ ملا تھا ایک گانے پر محبت کے لیے. یہ 64ویں گریمی ایوارڈ کی کیٹیگری میں 2 چیزوں کے لیے ریکمینڈ ہوئی تھی، بہترین پرکار اور بہترین انٹرنیشنل میوزک پرفارمنس کے لیے، اور انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کر لیا. اب تک ان کی 3 البم آ چکی ہیں عروج آفتاب کی. حمزہ شہباز پنجاب کے چیف منسٹر ہیں 18ویں. شالیمار باغ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا. شالیمار باغ آپ کو پتا ہے لاہور میں ہے، اور 1641-42 میں یہ تعمیر کروایا گیا تھا. یہ نا ریکٹینگل یا مستطیل شکل میں ہے. اس کے ارد گرد ایک خوبصورت اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار ہے،
اور کافی لمبا چوڑا باغ ہے، حتیٰ کہ اس کی لمبائی جو ہے 658 میٹر ہے اور چوڑائی 258 میٹر کے قریب ہے۔ اس میں درخت ہیں، چاروں طرف فوارے۔ آپ اس باغ کی طوالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس میں 410 فوارے ہیں، 5 آبشاریں ہیں اور کئی درخت ایسے ہیں جن کے نیچے آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اور اس کو یعنی اس کے درمیانی حصے کو فیض بخش، زیری حصے کو حیات بخش کہتے ہیں۔ کافی لمبے رقبے پر محیط ہے اور میں یہ بتا چکی ہوں کہ یہ شاہ جہان نے بنایا تھا۔ نشان حیدر پانے والے شہداء کی تعداد 11 ہے۔ اصل میں یہ تعداد تھی 10۔ ایک شہید ہیں نائک سیف علی، جنہیں آزاد کشمیر میں جنگ کرتے ہوئے 26 اکتوبر 1948 کی انہوں نے شہادت پائی، تو انہیں بھی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اب نشان حیدر پانے والے شہداء کی تعداد ہو چکی ہے 10۔ اگلی معروضی ابھی ڈسکس کی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ 18ویں چیف منسٹر ہیں۔ ونٹر اولمپکس 2022 میں ہوئی چائنا میں۔ پاکستان سے کامن ہاتھی کو بھیجا گیا کمبوڈیا، اور پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ تو مارشل لا ہوتا ہے وہ عام طور پر آرمی کے تھرو لگایا جاتا ہے، لیکن یہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور صدر فاروق لغاری کا دور صدارت 14 نومبر 1993 سے 2 دسمبر 2000، ادھر 1909 لکھا ہوا ہے، یہ 1999 تک ہے، 2 سال ہے نا۔ فیفا ورلڈ کپ، وومن ورلڈ کپ کھیلا جائے گا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میں۔ شمالی نصف کرہ میں ہائی پریشر والی ہوا کا رخ ہے کلاک وائز۔ کلاک وائز جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے اسی رخ پہ ہوا چلتی ہے شمالی نصف کرہ میں۔ کمرشل سطح پر سب سے زیادہ آئل یا تیل استعمال ہوتا ہے، جیسے گاڑیوں میں، کارخانوں میں۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا گورنر سر فرانس موڈی تھا، یہ پہلے سے کام کر رہے تھے، تو پنجاب کے یہ پہلے گورنر رہے۔ ہندوستان میں پہلا باقاعدہ مسلمان موسیقار میر خسرو تھا، اور پہلا آرمی چیف جنرل فرینک تھا۔ یہ سر فرانس موڈی اور جنرل فرینک پہلے سے کام کر رہے تھے، تو اس لیے انہیں آرمی کا پہلا چیف بنایا گیا جنرل فرینک کو، اور سر فرانس موڈی کو پہلا گورنر بنایا گیا۔ سب سے پہلے زیر زمین سیوریج سسٹم کو متعارف کرانے والی تہذیب ہے وادی سندھ کی تہذیب، جو ساہیوال میں اس کی کھنڈرات میں واقع ہے۔ سائیکلون ہیریکین میں تبدیل ہو جاتا ہے جب اس کی رفتار بہت ہوتی ہے، یعنی 74 میل فی گھنٹہ رفتار ہو جائے تو سائیکلون ہیریکین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ معین الدین احمد قریشی پاکستان کے نگران وزیر اعظم جولائی 1993 میں بنے، اور U2 انسیڈنٹ 1960 میں ہوا۔ سر U2 انسیڈنٹ کے بارے میں آپ نے کافی ڈیٹیل بتایا تھا، تو تھوڑی سی وضاحت اگر کر دیں تو۔ گورنر جنرل کے اسپیکر کے اختیارات کم کرنے کے لیے اصطلاحات متعارف کروائی گئی 15 مئی 2022 کو۔ U2 انسیڈنٹ جو تھا یہ اصل میں ایک طیارے کا حملہ تھا۔ اگر سر موجود ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں۔ سر آپ ہیں؟ میڈم سلائیڈ شو نہیں ہو رہی۔ سلائیڈ سامنے ہے، نہیں ہو رہی میم بالکل شو ہو رہی ہے، شاید ادھر نیٹ کا ایشو ہے، بالکل سلائیڈ شو ہو رہی ہے آج تو، نہ کوئی آواز کا ایشو بنا ہے نہ سلائیڈ کا۔ جی آج میں نے سلائیڈ جو ہے سسٹم کے اندر ہی فٹ کر دی ہے، اس وجہ سے یہ ایک دفعہ بھی میں چاہے ڈراپ ہو جاؤں یہ نہیں جائے گی۔ اچھا، گورنر پنجاب نے اسپیکر کے اختیارات کم کرنے کے لیے اصطلاحات متعارف کروائی 15 مئی 2022 کو۔ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا ہے تو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ سر آپ موجود ہیں؟
جی میم آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی سر یہ انسیڈنٹ کے بارے میں بتانا چاہیں. U2 انسیڈنٹ 1960 ہے آپ نے بتایا تھا پہلے بھی. پھر اینڈ کرتے ہیں, کمپلیٹ ہو گئی ہے. جی جب یہ کولڈ وار ہو رہی تھی, سرد جنگ ہو رہی تھی امریکہ اور رشیا کے درمیان, تو امریکہ نے ایک ایسا طیارہ بنایا تھا کہ جو 75,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا تھا اور وہ راڈار کی زد میں نہیں آ سکتا تھا. تو وہ پشاور ایئرپورٹ سے اڑا اور پھر وہ رشیا کی سرحد میں پہنچا تو رشین نے ان کو مار گرایا تھا. تو اس واقعے کو U2 انسیڈنٹ کہا جاتا ہے. توے پہ وہ ہمدان والی ہے. جی سر یہ دو لوگ جو ہیں ہینڈ ریز کیا ہوا, انہوں نے کوشچن ان کے لینے ہیں یا نہیں؟ ٹائم رہتا ہے